اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 جون 2023 عید الاضحیٰ آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی صدقے اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول منظور فرمائے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو قبول منظور فرمائے، اور جو حج کرنے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے نبی پاک سمجھ کے پاک در پر حاضری دینے کے اللہ تعالیٰ سب کی حج کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، کامل بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آئندہ سال آنے والے سال میں ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حج کا موقع بھی ہے، ماشاءاللہ حج بھی چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ بھی ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سب جو صاحب استعداد قربانی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا مین مقصد رہا وہ ہمارا فوکس رہا وہ قربانی کے اوپر رہا۔ اب تو ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کسی دکھاوے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اور جو گوشت ہوتا ہے گوشت کرنے کے بعد اپنے گھر میں فریزر میں رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو پالتے ہیں۔ اصل جو قربانی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم غریبوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہم ہڈیاں دے دیتے ہیں یا چھچڑے وغیرہ۔ چھچڑ سے مراد یہ ہے کہ جو بہت کم زیادہ گوشت ہوتا ہے، جس کی ہڈیاں زیادہ اور گوشت کم لگا، وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو صاف ہوتا ہے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک ناانصافی ہے۔ ناانصافی سی بات ہے کہ اپنے گھر میں صاف گوشت اور غریبوں کو بیچارے آگے پورا سال بیچارے گوشت نہیں کھاتے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے گوشت نہیں کھاتے وہ بھی بیچ میں خوشی میں شامل ہو، وہ بھی گوشت کھا لیں۔ اب ہم لوگوں نے قربانی پر دھیان دیا، لیکن ہم نے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ وہ 3 دن آپ کو خوابات رہا، وہ آپ سب کو پتہ ہے مختصر سے یہ 3 دن خوابات رہا کہ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موت دیکھیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اے میرے بابا جان، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے تو میرا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آپ انشاءاللہ مجھے آپ صاحب میں پائیں گے۔ تو قرآن پاک میں واقعہ اس کا آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے گئے قربانی کرنے گئے اور قربان کیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ایسے آپ کی قربانی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا کہ آپ نے جب اپنی آنکھیں کھولی، آپ نے پٹی بیسکلی باندھی تھی۔ یہ بھی آگے بیٹھے فرمایا کہ بابا جان اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لینا تاکہ جب آپ مجھے قربان کریں تو کہ یہ نہ ہو کہ باپ کی جو محبت ہے وہ غلبہ پا جائے اور آپ مجھے قربان کرنے چلے جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں بس۔ تو اس لیے آپ اپنی آنکھوں میں پٹی آپ نے باندھی، تو آپ نے چھری چلا دی تھی۔ تو چھری چلا دی تھی، جب آپ نے آنکھیں کھولی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دھوبا تھا جو جل گیا، اور پیچھے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کے پاس کرے، تو پھر آپ نے یہ تکبیریں بھی کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی امت فرمایا کہ ساڑھے پورا 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج کی اثر تک، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی اثر تک یہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے ہر نماز کو پڑھنی۔ ویسے بھی چلتے پھرتے تکبیرات کرتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس سے۔ لیکن جو قربانی کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھیں، اپنی انا، اپنی ایگو، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ کر اور قربان کر دیں۔ یہ تھا جس پر ہم نے فوکس نہیں کیا۔ اصل جو فوکس ہے وہ باپ بیٹے کی گفتگو پر تھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، اور وہ والدہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، میں قربان جو ایسی ماؤں پر آج پتہ نہیں وہ مائیں کہاں پر ہیں۔ تو جب آپ لے کے جا رہے تھے شیطان نے آ کر شیطان نے کہا تو میں تو آدم کی اولاد کو بہکانا چاہتا تھا، میں راستے بٹ رہا ہوں، یہ کیا ہونے لگا؟ یہ تو ایک نیا ماجرا ہونے لگا کہ باپ بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ تو آپ نے والدہ کے پاس کہ ان کی والدہ کے پاس شیطان بھاگا گیا کہ بتا حاضرہ آج کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ بیٹا گیا ہے سفر کرنے گیا ہے اور سیر و تفریح پر گیا۔ آپ نے کہا نا آج باپ بیٹے کو قربان کر دے گا۔ تو آپ نے کہا کہ تو شیطان مردود ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے، اگر وحی ہے تو وحی نبیوں پر آتی ہے سچی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک اسماعیل نہیں، اگر میرے ہزاروں اسماعیل تو میں اللہ کی راہ میں بارے بڑے قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالی تھی، اپنا قرب ڈالا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قربانی پر دھیان دیا، ہم لوگوں نے اس گفتگو پر دھیان نہ کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی کہ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ میں قربانی کو لے کے تیار ہے۔ ہم لوگ اپنی قربانیاں نہیں دیتے، ہم لوگ اپنی بڑی عید پر قربانی تو کر دیتے، لیکن ہم اپنی انا، اپنے اندر جو نفرتیں ہیں، اپنے اندر جو ہم لوگوں نے بغض رکھا ہوا ہے، قدورتیں ہیں اور
پتہ نہیں بے تکی سے ہم لوگ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں. ان سب کو ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. ہمیں ان سب کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ محمد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا شروع کر دے. ہم لوگ آپس میں تفرقے میں بٹے ہوئے. قربانی کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جا کے انگیج ہوں, قربان گوشت دیں تاکہ محبتیں بٹیں آپس میں نا. یہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے, اس عید کا مقصد یہ ہے. یہ اور تو بڑی مسئلہ ہے اس کے اندر ہے, لیکن جو اس میں مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, غریبوں کا خیال رکھیں. امیر قربانی کرتے ہیں اور کئی تو معاشرے ایسے ہیں جو قربانی کو, حالانکہ سنت ہے قربانی خود کرنا ہمیں آنی چاہیے, لیکن لوگ قریب نہیں جاتے. اور 12-13 سال کا بچہ جی شیخ صاحب کہتے ہیں جی اس کو دور کو دیر کو بچہ ڈر جائے گا. اور کیا کر رہے ہو یار, بچے کو پاس کرو. یہ تو جہاد کی تیاری ہے. قربانی جو بیسکلی وہ یہ ہے کہ جہاد کی تیاری. کل کو ہمیں اگر کفار کے ساتھ اتارنے پڑ گئے تو ہمارا بچہ تو ویسے پانی سے ڈرتا ہے, وہ خون سے ڈر جاتا ہے. اور گائے کو پکڑ کر ڈر لگتا ہے ہمیں, تو پھر ہم کیا کفار کے ساتھ اتاریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید پر اپنی نفرت کو ختم کر کے محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گوشت جو ہے وہ انصاف کے ساتھ بانٹیں, کائنڈلی انصاف کے ساتھ بانٹیں. دیکھیں انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اگر انصاف نہیں, اگر ہمارے گھر میں رہے ہیں سارا گول بوٹی, یہ والی بوٹی, وہ والی بوٹی, اگر ہم نے اپنی فریج میں ڈال دی اور فریج میں بھر دیا گوشت, فریج میں بھر دیا اور غریبوں کے گھر کے جا رہا ہے, ہڈیاں جا رہی ہیں, ہڈیوں والا گوشت جا رہا ہے, تو پھر کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا, کمال کا کام نہیں کیا. ہم نے تو وہی کیا جو اپنے پیسے لگائے اور اپنا خود ہی کھا لیا. حالانکہ انصاف کے ساتھ ہمیں گوشت بانٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس عید پر ہمیں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں جو دور تھے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں محبت, آپس میں ایک دوسرے کی عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر میری کوئی بات بری ہو گئی ہو یا کہنے میں کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. وما لینا الا البلاغ المبین. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.